موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب اس کو پھینکتے تھے اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا. بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر ساتوں آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا، جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی، آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا، ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، اے اس تو بھی اتنے سی چیز ہے. ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا، اشوب چشم تھا، تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہوگی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھیں. سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز، اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے. یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا،
کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ, بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے. یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے, پوچھیں پوری زندگی, سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں, کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی, وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو, ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے, جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں, استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ, illusion, جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں, ہے نہیں تھیں. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے, پورے